ہے کاش یہ گردن جھک جاتی، یہ آنکھیں بند ہو جاتی، یہ نگاہیں اپنے باطن پر پڑتی کہ میرے اندر کیا عیب چھپے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے غیبت کے بارے میں۔ غیبت کہتے ہیں دوسروں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں کے عیوب پر تبصرہ کرنا، جس سے دوسرے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے کریں جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہے۔ یہ غیبت ہے۔ غیبت ایک ہلاک کرنے والا مرض ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، بس تم ناپسند سمجھتے ہو۔ یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں نوچ نوچ کر اپنے بھائی کا گوشت کھانا؟ جس طرح آپ چن چن کے اس کے عیبوں کو نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، پھر کہتے ہو کہ حقیقت میں اس کے اندر یہ عیب ہیں، ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابی نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر وہ عیب ہمارے بھائی کے اندر ہو حقیقت میں، اس کو بیان کیا، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حقیقت میں وہ عیب تیرے بھائی کے اندر ہے یہی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو پھر تو بہتان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ زانی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ غیبت کرنے والا جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی غیبت کی ہے۔ اگر بہت دلچسپی ہے عیبوں میں تو دوسروں کے عیب کے بجائے اپنے عیب تلاش کریں۔ یاد رکھیں جب اللہ کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں اپنے عیبوں پر پڑنے لگتی ہیں، اور جب کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں لوگوں کے عیبوں پر پڑنے لگتی ہیں۔ نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ آج تو یہ حال ہے کہ گردن تنی رہتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، نگاہیں دوسروں کے چہروں پر پڑتی ہیں اور ان کے عیب تلاش کرتی ہیں۔ اے کاش یہ گردن جھک جاتی، یہ آنکھیں بند ہو جاتی، یہ نگاہیں اپنے باطن پر پڑتی کہ میرے اندر کیا عیب چھپے ہیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ذرا ہوش کے کانوں سے سنیں، انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کو کسی دوسرے کے عیوب کا شک بھی ہو جائے تو اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ اپنے عیوب کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔